اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الروم کی آیہ مبارکہ 41 اور 42 با ترجمہ تلاوت کی ہے۔ جب ظلم و جبر اور اللہ تعالیٰ کی حدود اور اخلاقی اور شرعی حدود کو پامال کیا جائے، زمین میں خون ریزی، فتنہ اور فساد مچا دیا جائے، تو اللہ تعالی اقوام پر مختلف عذابات مسلط فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنے بھی فسادات برپا ہو رہے ہیں یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالی دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم لوگوں کو پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ سدھر جائیں، وہ گناہوں سے باز آ جائیں، وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر وہ ہمارے اس عذاب کے گزر جانے اور آفت، پریشانی، مصیبت ٹل جانے کے بعد ہمارے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں تو فابیہا، اگر پھر بھی باز نہ آئیں، اللہ کہتے ہیں دون العذاب الاکبر، پھر ہم انہیں بڑے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، وہ جو بڑا عذاب ہے وہ اللہ کی پکڑ ہے، اور اللہ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا 70-80% حصہ آزمائش میں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے۔ پانی کی طغیانیاں، طوفان اور سیلاب، اس نے ہمارے ملک کا 80% حصہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ عذابات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سیلاب کیوں آ رہے ہیں؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ ان ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے آسان الفاظ میں جواب دیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کوئی اور اس کا الزام اپنے سر پہ نہیں لینے والا، یہ تمہارے اپنے برے اعمال کی سزا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے قوم نوح کا ذکر کیا، اور قوم نوح نے سیدنا نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، قوم اپنے پنج تن کو نہ چھوڑنا اور نوح کی بات مان کر اللہ کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ تعالی نے عذاب مسلط کیا، اور عذاب آیا سیلاب کا۔ وہ زمین، وہ علاقہ، وہ ملک، وہ شہر
جہاں پہ پینے کے لیے پانی مشکل سے دستیاب ہے، اور قوم کہتی ہے کہ ان پہاڑوں پہ کبھی بارش نہیں ہوئی، پانی پینے کو نہیں ملتا، اور نبی ہے کہ وہ کشتی بنا رہا ہے۔ پھر اللہ نے سیلاب کا عذاب مسلط کیا، اور اتنا شدید عذاب کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو رہا ہے، اور باپ کہتا ہے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ قال ساوی الی جبل یعصمونی من الماء، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح کہتے ہیں بیٹے آج اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے۔ دوسری قوم سبا کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ باغات کی فراوانی ہیں، نعمتوں کی فراوانیاں ہیں، انعامات ہی انعامات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قوم نے جیسے ہی شرک کیا اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، پانی بپھر گیا۔ وہ نہریں جو ٹھنڈا اور میٹھا پانی قوم کو مہیا کرتی ہیں، سیلاب کی صورت اختیار کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھل ختم کر کے کانٹے دار جھاڑیاں پیدا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا عذاب مسلط کر دیا۔ پہلی قوموں پہ عذاب آیا شرک کی وجہ سے، پہلی قوموں پہ عذاب آیا شرک اور ناشکری کی وجہ سے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے بنی نوع انسان میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ مزید نعمتیں عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمتیں میری کھاتے ہو، کفر میرا کرتے ہو، انکار میرا کرتے ہو، پھر میں رب العالمین کی غیرت کیسے گوارا کرے کہ میں تمہیں پیدا کرنے والا، میں تمہیں نعمتیں دینے والا، میں تمہیں سانسیں عطا کرنے والا، اور میری نعمتیں استعمال کرتے ہوئے، میری زمین پہ چلتے ہوئے میرے ساتھ شرک کرو، تو پھر میں اللہ رب العالمین اپنا عذاب مسلط کرتا ہوں۔ ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب سخت ہوا کرتا ہے۔ یہ عذاب اللہ نے مسلط کیا ہے، اور آپ دیکھ لیں پورے ملک میں اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اور جن علاقوں میں اس وقت اللہ کا عذاب مسلط ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں کے لوگ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی انتہا کر چکے ہیں، وہاں کے لوگوں نے تو اللہ کے ساتھ کفر کر دیا ہے، وہاں کے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے، اللہ کی پکڑ کیوں نہ آئے؟ اللہ کہتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِينَ عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اس لیے عذاب دیتے ہیں شاید کہ تم توبہ کر لو۔ آج اللہ نے ہمیں اس آفت سے بچایا ہوا ہے، آج ہم اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں، آج ہم محفوظ ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے، میرے اور آپ کے لیے درس یہ ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، توبہ کر لیں، شرک چھوڑ دیں، بدعت چھوڑ دیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائیں، اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آزمائش، تکلیف، پریشانی کے آنے پر امت محمد کو درس دیا ہے۔ کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے اوپر آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائیں، جابر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں، مہنگائی کا سیلاب آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے کرنے والے کچھ کام ہیں، ان کاموں کو تم نے اختیار کرنا ہے۔
پہلا کام جو میرے اور آپ کے کرنے والا ہے ان حالات میں کہ جن میں ہمارا ملک اس وقت مبتلا ہو چکا ہے، وہاں پانی کا عذاب ہے تو یہاں مہنگائی کا عذاب ہے، وہاں کوئی سیاسی جماعت ہمیں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتی اور یہاں ہمیں سیاسی جماعتیں کرسی کے اوپر جھگڑتے ہوئے نظر آتی ہیں، کرسی کا رولا اور کرسی کا جھگڑا پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسے حالات میں مومنوں کو سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر لیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتے ہیں وہ علاقے جو اللہ کی اس آزمائش میں اور عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہاں کے باسی اللہ پہ بھروسہ کریں، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ اور یہاں کے لوگ جو امن میں ہیں، یہاں کے لوگ جو اطمینان میں ہیں، وہ بھی اللہ پہ بھروسہ کریں، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راستے نکال دے گا۔ یہ پہلا کام ہے جو ہمارا کرنے والا ہے۔ اور جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ امن میں ہیں، وہ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ مسلسل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مسلسل اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار اور توبہ طلب کرے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جس قوم میں میرا پیغمبر آپ موجود ہوں گے۔ جہاں محمد الرسول اللہ موجود ہیں اللہ وہاں عذاب نازل نہیں کرتا۔ دوسری چیز جو اللہ نے اسی آیت میں ذکر کی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اس قوم پر بھی عذاب نازل نہیں کرتا جو قوم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے، جو قوم اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرتی ہے، جو قوم اللہ کے سامنے اپنے گناہ رکھ کے رات کی تنہائی میں آنسو بہا کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ایسی قوم پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں العبد آمن من عذاب اللہ، ایک بندہ آمن من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اللہ اپنے بندے کو عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب اپنا عذاب نہیں لے کے آتا۔ کس بندے کے قریب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستغفر اللہ، وہ بندہ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم میں سے کون ہیں جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ ہماری تو بدبختی اور بد نصیبی ہے، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو تو کیا ہو کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ گناہ پوشیدہ رکھیں بلکہ اس گناہ کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر اس گناہ کی تشہیر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، اس بندے نے خود ہی اپنا پردہ چاک کر دیا ہے، پھر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے کہ ہم گناہ کی تشہیر کرنے والے ہیں اور گناہ کر کے پھر ہم اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں العبد آمن من عذاب اللہ مستغفر اللہ، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اپنا عذاب دور ہٹا دیتا ہے۔ یہ ہمارا کرنے والا کام ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں، اور ہم روتے رہتے ہیں کہ عذاب آ گیا اور ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ آزما رہا ہے، اللہ جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دے رہا ہے کہ اگر آج وہ اللہ کے عذاب میں اور آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں کل تمہارے اوپر یہ حالات پیدا نہ ہو جائیں
اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ کی پکڑ آئے، لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ تیسرا کام جو میرا اور آپ کا کرنے والا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس آزمائش میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں اور آپ صبر کریں گے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے انعام ہے، ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مرگی پڑنے والی عورت سے کہا کہ اگر تو صبر کرے تو میں تیرے لیے اللہ سے جنت کا سوال کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس بیماری پہ صبر کروں گی، لیکن میرے لیے ایک اللہ سے دعا کر دے، جب مجھے یہ دورہ پڑے اس وقت اللہ تعالیٰ میرا ستر نہ کھولے۔ اللہ کے پیغمبر سے اس نے صبر کرنے کا وعدہ کیا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اے خاتون تو اس آزمائش پہ صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس وقت مجموعی طور پر بحیثیت قوم اور امت، ہم مسلمان اور پاکستانی اللہ کی بہت بڑی آزمائش پہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس آزمائش میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم صبر کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ اور آج ہمارا صبر کہاں ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا سے واقف ہیں، وہ امدادی قافلے جو سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ سامان کی بھری ہوئی گاڑیاں متاثرین لوٹ رہے ہیں، اور آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بھائی ان کی امداد کے لیے لاکھوں روپے لے کے گیا، ان کی امداد کے لیے کروڑوں کا سامان لے کے گیا، اور وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ پتھر مار مار کر اس کی گاڑی بھی توڑ دی اور اسے بھی زخمی کر دیا۔ امداد کرنے والے کر رہے ہیں، ادارے کر رہے ہیں، تنظیمیں کر رہی ہیں، ہم آپ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، یہ خوبی ہم نے ختم کر دی ہے۔ اللہ کہتا ہے صبر کرو، تمہارے لیے انعامات کی خوشخبری ہے۔ اور اس سے بڑھ کے جو ہر فرد کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ جو تقوی، پرہیزگاری، جو خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور جو اللہ کو مطلوب ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اسے پریشانیوں سے نکال لیتا ہے، اللہ آزمائشوں سے نکال لیتا ہے، اللہ سیلاب اور زلزلے اور دیگر آفات سے نکال لیتا ہے۔ صرف نکالتا نہیں ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، پھر میں اور آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم قدم قدم پر اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں کے آستانے ڈوب چکے ہیں، اس کے باوجود لوگ آج بھی کہتے ہیں، اور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ سیلاب ایک دریائے جہلم کے، دریائے سندھ کے کنارے سے سیلاب کی طغیانی اور پانی گزر رہا ہے، اور ایک پیر صاحب اپنے مریدوں کو لے کے بیٹھے ہیں، اور کیا ہے کہ یہ پیر صاحب سیلاب کا رخ موڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اتنا کھلا شرک، اللہ رب العالمین کی اتنی بغاوت کہ اللہ کا عذاب مسلط ہو چکا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے عذاب دیکھ کر بھی پھر بھی توبہ کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں، عذاب دیکھ کر پھر بھی اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عذاب دیکھ کر
پھر بھی اللہ کی بغاوت پہ تلے ہوئے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے دلوں میں تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ یجعل لہ مخرجا، یہ سیلاب کیا ہے؟ اس سے بڑا عذاب بھی ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دے گا، آپ کو اس عذاب سے بچا لے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، صرف بچائے گا ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے معیشت کے دروازے کھول دے گا، تمہاری معیشت وسیع کر دے گا، تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہ چند ایک کام ہیں جو اس آزمائش کی گھڑی میں مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے، اور جو متاثرین ہیں انہیں بھی یہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب مسلط کیا ہے تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ میرے اور آپ کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اللہ کہتے ہیں یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے، باز آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی بغاوت سے، شرک سے رک جاؤ۔ اگر نہیں رکو گے تو دون العذاب الاکبر، پھر اس سے بڑا عذاب ہے، اور وہ عذاب جہنم کا عذاب ہے، جہنم میں ڈال دوں گا، ابھی بھی وقت ہے۔ لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ اور استغفار کر لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور جن علاقوں میں اللہ کا یہ عذاب آیا ہوا ہے، جو لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔